إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ میں دعا اور بات انشاءاللہ 10 منٹ میں پوری کر دوں گا. آج ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور ہمارے آپ کے لیے اور خصوصاً حاجی شمشیر صاحب کے لیے بڑی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کی مجلس ہے. خدا کرے ایسی مجلسیں ہم سب کو بار بار عطا کی جائیں. کافی رات ہو چکی ہے اور آپ حضرات نے بہت کچھ سن لیا ہے. میں اپنی سعادت کی بات کہوں یا کچھ اور کہ ہمارے مشفق محترم رفیق حضرت مولانا شاہنواز عالم صاحب استاد دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد، جو میرے لیے انتہائی اہم اور یہ کہیے کہ مربی اور نگراں ہیں، میرے نام کی ترتیب اس طرح بنائی کہ اس مجلس کا سب سے بڑا بزرگ انہوں نے مجھے ہی بنا دیا، حالانکہ حقیقت میں 0/0 ہے. خدا کرے اللہ رب العزت آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اپنا بنا لے، اور حسن ظن کے مطابق اللہ کل قیامت میں ہمارے آپ کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرما لے. اور اوپر سے حاجی شمشیر صاحب کا بھی یہ ڈنڈا تھا کہ تجھے آخر ہی تک رہنا ہے، اسی لیے مہینوں پہلے کہہ دیا تھا، جبکہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جمعرات کا دن ہے، میں بھدورے کا رہنے والا ہوں، بھدورے جاتا ہوں، لیکن اللہ ان سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. ساری باتیں آ گئیں، صرف ایک بات رہ گئی تھی. تکمیل قرآن کا موقع ہے. قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے ایک چھوٹے سے بچے نے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میرے بھائیوں، اللہ کس طرح کس کے ذریعے حفاظت قرآن کریم کی کرا لے، اپنی کتاب کو محفوظ کر لے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے ذمہ ہے. حفاظت کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کو بھی بنایا، اور یہ آج سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں بہت سارے حافظ تھے، حضرات صحابیات میں بہت ساری حافظہ تھیں. آج ہی میرے مطالعے سے گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں قرآن کریم کی حافظہ تھیں. اور اللہ نے
قرآن کریم کو سب سے بڑا میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ بنایا ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسے بچہ یاد کرے تو یاد ہو جائے، اگر اس کو بوڑھا یاد کرے تو یاد ہو جائے۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں اگر کسی نے حفظ کیا ہے تو وہ بھی حافظ بنا ہے، اور اتنے بچپن میں حفظ کیا ہے کہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے بھی حافظ بنایا۔ چنانچہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص اپنے بچے کو لاتا ہے، ابھی وہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے، ہارون رشید کے دربار میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے، وہاں اس کے ماں کے استاد بھی موجود ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ استاد محترم کے سامنے ان کی شاگردہ نے درخواست کی ہے کہ میرا بچہ چند آیتیں حفظ قرآن کریم کی سنا کر اپنے لیے سعادت حاصل کرے۔ ہارون رشید حکم دیتے ہیں کہ اسے بٹھا دو، کہ نہیں، اس کی ماں کا کہنا ہے کھڑا ہو کر سنائے گا۔ کھڑا کر رہے ہیں تو ابھی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے دیوار سے 2 تکیے لگائے گئے، بیچ میں جگہ خالی رکھی گئی، اور ان تکیوں کے سہارے سے اسے کھڑا کیا گیا، اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 30 آیتوں پر مشتمل ہے، پوری سورت اس نے سنا دی۔ اسی طریقے سے پڑوسی ملک کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی مد ظلہ العالی، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے ایک تعلق والوں میں بوڑھے تھے، انہوں نے بڑھاپے میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، اور جب ان کے تکمیل قرآن کا موقع آیا تو انہوں نے مجھے کراچی بلایا اور دعوت دی کہ میں اپنا قرآن کریم مکمل آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو ان کے جسم کا کوئی بال کالا نہیں تھا، سارے بال سفید تھے۔ انہوں نے اپنا قرآن کریم مکمل کیا، اور اس کے بعد میں نے ان سے عمر پوچھی تو 90 سال کے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہے بچپن میں ماں کی گود میں حفظ کرا کر قرآن کی حفاظت کرا لے، اللہ چاہے بڑھاپے میں قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہو اس وقت قرآن کریم کی حفاظت کرا لے۔ ایک اور واقعہ پانی پت کے علاقے کا تھا، جب انگریز مسلط ہوا ہندوستان پر، اور اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، تو اس علاقے میں قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کرایا اور ان میں آگ لگوا دی۔ ایک صاحب نے ان سے کہا، ارے مسٹر، اگر تم قرآن کریم کے نسخوں میں آگ لگوا دو گے تو مسلمانوں کے بڑوں کے بچوں کے سینوں میں کہاں سے آگ لگواؤ گے؟ چنانچہ ایک مکتب میں اس مسٹر کو لے کر گیا اور کہا، دیکھو یہاں پر ان بچوں کو قرآن کریم زبانی محفوظ ہے۔ چنانچہ بچوں کو بلایا گیا، ایک بچہ پڑھتا، دوسرا پڑھتا، کوئی غلطی کرتا تو تیسرا بتاتا، اس طریقے سے اسے بتایا کہ تم قرآن کریم کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہو، تم صفحہ ہستی سے کاغذ پر چھپے ہوئے قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ قرآن کریم جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن کریم جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے اس انگریز نے توبہ کی اور کہنے لگا، یقیناً اس کتاب کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے اسی حفظ قرآن اور حفاظت قرآن کی مثال عزیزم محمد اویس سلمہ ہوئے، چھوٹا سا کیا وجود، لیکن اللہ نے سال سوا سال کے اندر یہ بڑی نعمت مرحمت فرما دی۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، این سعادت بزور بازو نیست،
ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں خصوصاً دینی تعلیم کے تعلق سے، میں اور آپ ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے، اور ہمارے ہر گھر میں قرآن کریم کے حافظ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔